اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، لہذا جو حرکتیں یہ لوگ کرتے رہے ہیں تم ان پر صدمہ نہ کرو، اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی مدد سے کشتی بناؤ، اور جو لوگ ظالم بن چکے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، یہ اب غرق ہو کر رہیں گے۔ چنانچہ وہ کشتی بنانے لگے، اور جب بھی ان کی قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنستے ہیں، اسی طرح ہم بھی تم پر ہنستے ہیں۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر وہ قہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکے گا۔ سورہ ہود کی 36، 37، 38، 39 یہ 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اس سے پہلے پورے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور نوح علیہ السلام کے درمیان جو آپس میں مکالمہ ہوا، اور نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو بڑی ہی دلسوزی اور درد مندی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی، 950 سال، علماء نے لکھا ہے 1000 سال کے قریب، ان صدیوں میں، ان 1000 سالوں میں کتنی نسلیں آئیں، کتنی نسلیں چلی گئیں، رات دن، صبح شام، گھر پر، کھیت پر، دکان پر، ہر جگہ، ہر موقع پر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد کٹ حجتی اور عناد اور حسد کی وجہ سے ان کی قوم کہنے لگی کہ اے نوح علیہ السلام، جس عذاب کا تم بار بار ہم سے ذکر کر رہے ہو وہ عذاب کہاں ہے، لے کر کے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ اب یہ لوگ جتنے ایمان لا چکے ہیں اب اس کے علاوہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو نوح علیہ السلام نے بھی بحکم خداوندی اللہ تعالیٰ کے اشارے کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ جس کو سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ روئے زمین پر آپ کسی بھی کافر کو مت چھوڑیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافر خود تو کافر مریں گے اور ایمان والوں کے ایمان کے لیے بھی خطرہ بنیں گے۔ یہ دوسری آیت کریمہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام فریاد کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن، صبح شام، ہر موقع پر اپنی قوم کو دعوت دی، سمجھایا، لیکن ہماری قوم مانی نہیں، تو آپ اس کو اب روئے زمین پر چھوڑیے ہی مت۔ حالانکہ نبی کا ظرف کتنا اعلیٰ ہوتا ہے، نبی کے اخلاق، نبی کے کیریکٹر کیسے ہوتے ہیں، اپنی قوم کے لیے کتنے درد مند ہوتے ہیں وہ، اور اس کو اپنی قوم کی ہدایت کی کتنی فکر ہوتی ہے،
لیکن 950 سال سمجھانے کے باوجود قوم نے اتنا زج کر دیا، اتنا عاجز کر دیا، اتنا پریشان کر دیا کہ نوح علیہ السلام نے بحکم خداوندی یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور دعا مانگنے پر مجبور ہو گئے کہ کسی کافر کو روئے زمین پر آپ مت چھوڑیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ اب ایمان لانے والے جتنے لا چکے اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے بارے میں آپ مجھ سے کوئی کسی قسم کا سوال مت کیجئے گا۔ میں آپ سے کہہ دے رہا ہوں، پہلے مطلع کر دے رہا ہوں کہ آپ ان کے بارے میں کسی قسم کا سوال مت کیجئے گا، اور ان کی ہلاکت کے لیے اب میں عنقریب عذاب نازل کرنے والا ہوں۔ اب آپ جو ایمان لا چکے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، ان کی بقا کے لیے اب آپ ایک کشتی تیار کیجئے وحی کے مطابق، جیسا میں بولوں گا اس کی میری وحی کے مطابق کشتی تیار کیجئے۔ یہاں پر ایک بات سید یونیورسٹی کے جو بانی ہیں اس کی ایک بات یاد آ گئی، سر سید کی بات یاد آ گئی۔ سر سید جو علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی صنعت و حرفت ہے، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ کھیتی باڑی کا مسئلہ ہو، چاہے ترقی کا کوئی بھی آج کام ہو، وہ اپنے اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبیوں کے ذریعے وہ کام ہوا ہے۔ نبیوں نے وہ کام کیا اللہ کے حکم کے مطابق، وحی کے مطابق۔ مثال کے طور پر دیکھیے کھیتی باڑی کا کام ہے، کھیتی باڑی کا کام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کرانے کا سلسلہ شروع کیا وحی کے مطابق۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، کیسا کھیتی کرنا، کیسا غلہ اگانا۔ اسی طریقے سے یہ جو گاڑیاں آج چل رہی ہیں، آج سے 10,000 سال پہلے آدم علیہ السلام نے بیل گاڑی بنائی تھی، اس میں 4 پہیے تھے۔ اسی 4 پہیوں کو دیکھ کر آج اتنی ترقی ہونے کے باوجود کوئی گاڑی آپ بتائیے جو پہیوں کے بغیر ہو، چاہے ریل ہو، چاہے بس ہو، چاہے ہوائی جہاز ہو، چاہے 2 ویلرس ہو، چاہے 4 ویلرس ہو، 6 ویلرس ہو، کوئی بھی گاڑی ہو، اس میں دیکھیے پہیے لگے ہوئے ہیں نہیں لگے ہوئے ہیں؟ بغیر پہیوں کے آپ بتائیے کوئی گاڑی، چاہے ٹینک ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کہیں بھی کوئی گاڑی چل رہی ہو۔ ہوائی جہاز بھی ہے، جب وہ ہوائی جہاز بھی زمین پر اترتا ہے تو اس میں بھی پہیے لگے ہوئے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیل گاڑی کو ایجاد کرایا، اور اسی بیل گاڑی کے مطابق اس ترقی یافتہ دور میں دنیا میں یہ سارے کاروبار چل رہے ہیں۔ یہ سلائی مشین کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے اس کی ابتدا کرائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس کے بانی تھے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنا ہے، یہ بھی کسی نبی کا طریقہ ایجاد کیا ہوا ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو سر سید خان رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی ہے، بڑی اہم بات لکھی ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں بھی جتنی ترقیات ہو رہی ہیں صنعت و حرفت کے تعلق سے، وہ تمام کے تمام کام اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے وہ کام کرایا ہے، اور اسی کی بنیاد پر آج وہ کام ہو رہے ہیں۔ یہ کشتی سازی کا کام بھی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کرایا، ورنہ آج کشتی کس کو معلوم ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایسی کشتی بنائیے، 3 منزلہ کشتی ہو، اتنی لمبائی ہو، اتنی چوڑائی ہو، اس طریقے سے کشتی۔ نوح علیہ السلام نے ساگوان کی لکڑی سے کشتی بنائی، 3 منزلہ کشتی۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کشتی 300 گز لمبی تھی، 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی۔ 3 خانے بنے ہوئے تھے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے۔ اس طریقے سے یہ کشتی تیار کی گئی۔ جب نوح علیہ السلام یہ کشتی تیار کر رہے تھے تو اس کے قوم کے کچھ لوگ جب جاتے اور ادھر سے گزرتے تو نوح علیہ السلام کا وہ مذاق اڑاتے۔ اور کیا مذاق اڑاتے؟ ہاں یہ کیا ہے، یہاں تو ہم لوگوں کو پانی پینے کے لیے دستیاب نہیں ہے، اور یہ کشتی کہاں چلے گی؟ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے پانی نہیں ہے، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ تو وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے۔ تو نوح علیہ السلام ان سے کہتے تھے
آج تم مذاق اڑا رہے ہو، ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ تعجب ہے تمہاری ذات پر، تم پر افسوس ہے کہ عذاب آنے والا ہے اور اس عذاب کے آنے کی اطلاع بھی مل چکی ہے، اور ان قریب وہ عذاب آنے والا، اس کے باوجود بھی تم لوگ تیار نہیں ہو اور اس عذاب سے بچنے کی تیاری نہیں کر رہے ہو، اور تم مذاق اڑا رہے ہو گویا کہ جس دن عذاب آئے گا اس دن تو ہم تم کو دیکھیں گے، جیسا تم آج ہنس رہے ہو ویسا ہم بھی تمہارے اوپر ہنسیں گے۔ تو یہ جو ہے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ سردار مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کشتی کہاں چلے گی، کدھر چلے گی۔ جو بعض کمزور روایتوں میں علماء نے لکھا بھی ہے کہ بعض لوگ آ کر کے اس پہ پخانہ بھی کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ پخانہ اتنا کر دیا کہ وہ کشتی نجاست سے بھر گئی۔ نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے، یہ کشتی اب صاف کیسے ہوگی۔ پارن حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مقرر ہیں، وہ بیان میں کہتے تھے کہ اس کی قوم کے لوگوں نے اس کے اندر نجاستیں بھر دی، پخانہ آ کر کے کر دیا۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ یہ تو کشتی